اور لوگوں کو جو کہوں گا وہ اس لیے حق اور سچ ہوگا کیونکہ میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو کہنے والا ہی رب العالمین ہے، اور میں اس کی طاقت کا ایک اس دنیا میں ایک ریپرزینٹیٹو ہوں۔ پھر جوس کے اندر دیکھیے، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے ماشاء اللہ تعالیٰ جوس کو بھی الحمدللہ اس طرح اپنی بہن اور بھائی بنا کر اپنے دین میں شامل کر لیا ہے کہ اگر آج کوئی ٹیلی ویژن چینل آپ کھولیں اور اس پہ ہماری کوئی خالہ بہن جو ہے وہ لیپ ٹاپ لے کے آپ کے مستقبل کے بارے میں جواب نہ دے رہی ہو تو ہماری بھی اتوار نہیں گزرتی۔ اب اس ادارے نے ایک جنم لیا، ان کے ہاں جو تصوف تھا نا وہ تھا قبالہ کا۔ قبالہ کہتے ہیں کالا جادو، کالا جادو۔ اگر آپ آج بھی گوگل پر جائیں اور آپ قبالہ کے کارڈز دیکھیں جن کو کیا کہتے ہیں ٹیرو کارڈز، ٹیرو کارڈز کا اگر اوریجنل دیکھیں 18 سینچری میں تو اس کے اوپر ڈیولز بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر کیونکہ ہمارے ہاں نئی نئی خوبصورت میڈمز آ گئیں اور انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو میڈم کے ہاتھ میں تو ایک شیطانی کارڈ مناسب نہیں لگتا نا، پھر ان کارڈوں کے پیچھے کارٹونز بننے شروع ہو گئے، یعنی کہ پرویز مشرف کا جملہ سافٹ امیج کر دیا ہم نے اس کالے جادو کا، سافٹر امیج لے آئے ہم اس کا، ہے وہی میسج بھی وہی ہے لیکن امیج ہم نے سافٹ کر دیا۔ اور ہم اب پوچھتے ہیں کہ جناب بتائیے 26 سال ہو گئی میری بیٹی کو، اس کا رشتہ نہیں آتا، آتا ہے تو رشتہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ بڑے بیٹے کی جو بیوی ہے اس نے کہیں کچھ کرایا ہوا ہے، وہ پھر آپ کو ٹیرو کارڈ میں سے جو بلیک میجک ہے، اسے کہتے ہیں فری میسنری کا ایک چینل، اور یہ کب ایجاد بہت زیادہ ہوا، ہم تک کیسے پہنچا؟ کروسیڈز کے بعد۔ کروسیڈز کے بعد کیوں پہنچا؟ کیونکہ کروسیڈز میں ہم جیسے بھی تھکے ہوئے مسلمان تھے، صلاح الدین وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے لیڈرز میں سے تھے، نور الدین زنگی ہمارے لیڈرز میں سے تھے، ہم نے مارا ان کو ٹکا کے۔ اب جب ہم نے انہیں ٹکا کے مار لیا تو ان کو ایک احساس ہو گیا، انہوں نے کہا کہ مسلمان جیسے بھی خبیث مرے ہوئے ہیں ان کو جنگ میں مارنا ذرا مشکل ہے۔ آج بھی غور کرو، نہ افغانستان میں وہ خبیث مرتا ہے نہ عراق میں مرتا ہے۔ آپ ان کی ریسورسز پی لیں، ان کی بیٹیوں بہنوں کو اٹھا کر لے جائیں، پھر خود کش حملہ کرنے آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہی تصور، انہوں نے وہ they were intelligent, they were very intelligent, master intelligent لوگ تھے، انہوں نے کہا ان کو دو طریقے سے مارو، ایک تو ان کو نظام دو سود کا، یہ ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ بسم اللہ پڑھ کے کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نوٹ کے حرام گن رہے ہوتے ہیں نا، سود کے نوٹ ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی نظام ہی نہیں ہے جس میں سود نہ ہو، آپ چاہے اس کو اسلامی بینکنگ کا نام دے دیں، یقین کیجئے اس میں صرف کاغذوں کی تعداد زیادہ ہے، نظام وہی ہے۔ دنیا میں صرف ایک شخص ایسا ہے جو سود کا کاروبار نہیں کرتا اور وہ ہے یہودی۔ یہودی کسی یہودی سے کبھی نہ سود لیتا ہے نہ دیتا ہے، لیکن ساری دنیا کو اس نے سود پہ لگا دیا۔ سو اللہ کے قریب کون ہوئے؟ مسلمان یا یہودی؟ اللہ کی بات وہ مانتے ہیں، ہمیں انہوں نے اللہ کے خلاف کھڑا کر دیا جہاد میں۔ دوسرا نظام انہوں نے دینا تھا ذہنی طور پہ آپ کو مائنڈ سیٹ کا، اور یہ ایجوکیشنل سسٹم تھا۔ اس ایجوکیشنل سسٹم میں انہوں نے جو منترے تھے، منتروں کو چھوڑ دیتا ہوں یہ ڈیفیکلٹ بات ہے، جو ذائچے تھے، ذائچہ تو سمجھ لیں گے نا آپ، ذائچے تھے ان کو ریلیجس بنا دیا۔ ہم نے تعویذوں کو ذائچوں کا عوض بنا دیا۔ ایک دوسرا ہم نے پتہ کیا کیا، یہ اگر آپ گوگل پہ جائیں، پھر گوگل پہ جائیں اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں ایک ویب سائٹ جس کا نام ہے WOW ورلڈ آف وزڈم، یہ ہندو ذائچہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے دے گی۔ آپ اس کے اندر اپنا نام تاریخ بھریں اور آپ کو پریڈکشنز ملنے لگ جائیں گی۔ بات تو سائنٹیفک ہے، ہو بھی سکتی ہے، لیکن پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 9 کا جو گروپ ہے، 9 ستاروں کا نام تھا، گروپ تھا، جب یہ نکلتا ہے مشرق سے اور جنوب کی طرف سفر کرتا ہے تو بارش ہوتی ہے، اور پھر رات کو بارش ہوئی، ایسٹیمیٹ ان کا غلط نہیں تھا، رات کو بارش ہوئی، اور صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا فرمائی تو آپ کے ناک اور ماتھے پہ سجدہ کرتے ہوئے پانی لگا ہوا تھا، مٹی لگی ہوئی تھی کیونکہ زمین گیلی تھی۔
پھر اللہ کے رسول نے فجر پڑھی اور کہا کہ جن لوگوں نے رات کو یہ کہا کہ بارش نوح کی وجہ سے ہوئی، وہ اب ہم لوگوں میں سے نکل گئے، وہ دارہ اسلام سے نکل گئے۔ تو صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بارش تو ہوئی، ہم نے تو صحیح کہا یوں کہا کہو کہ بارش اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوئی، 9 ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اب یہ جو ایک جملے کا کنورژن ہے نا خواتین حضرات، یہ بنیادی طور پہ آپ کے ذہنی پیراڈائم کو، ذہنی رجحان کا عکاس ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوگا تو آپ کیا کہیں گے کہ حادثہ اس گاڑی والے نے کیا، یا آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ذہن ہے نا جو اظہار کرتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں الحمدللہ جوز نے دی، وہ دیا ہمیں ابلاغ کی آزادی کا تصور۔ ابلاغ کی آزادی کا تصور۔ ہندوستان کے اندر اس وقت تقریباً 62 چینلز ہیں، ہمارے پاس اس وقت تقریباً 100 سے زیادہ چینلز ہیں۔ 62 چینلز میں سے انڈیا میں ایک بھی چینل ایسا نہیں ہے جو پاکستان کا ہو۔ ہمارے 100 چینلوں میں سے 87 چینلز جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین ہندوستان کے ہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ آپ پٹرول مہنگا ہونے پہ کبھی سڑک پہ نہیں نکلیں گے، آپ آٹا زندگی میں نہ ملے کبھی باہر نہیں نکلیں گے، کوئی عورت اپنے بچوں کو آپ کے کالج کے سامنے آگ لگا لے بھوک سے تنگ ہو کے، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ٹی وی پہ ہندوستان کے ڈرامے آنے بند ہو گئے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی طرف سفر کرنے لگ جائے گی۔ پاکستان میں سب سے بڑا احتجاج تب ہوا تھا جب کچھ عرصے کے لیے پرویز مشرف کے زمانے میں سٹار ٹی وی کو بینکاک سے ڈاؤن لنک ہم نے بند کر دیا تھا، اینڈ واز اونلی فار کپل آف ویکس۔ تو مشورے دینے والوں نے کہا پرویز مشرف سے کہ حضرت اگر آپ 10 سال حکومت کرنا چاہتے ہیں تو ان عورتوں کو ڈراموں میں محفوظ کر لیں، اور ہماری عورتیں ان ڈراموں میں الحمدللہ محفوظ ہو گئیں۔ پھر کرسچینٹی کے اندر بھی ایک تصوف ہے، اور وہ ہے ٹرینٹی کا۔ یہ بھی اوریجنل تصور نہیں ہے، ہم نے بعد میں بنایا کہ ایک خدا جو ہے وہ بکتا نہیں ہے۔ معذرت کیسے ایک خدا بکتا نہیں ہے؟ خدا پتہ ہے کیسے بکتا ہے؟ جس کلچر میں ہوں اس کلچر کی طرح کا اللہ کو لباس پہنا دیں۔ اب یہ جو سارا ٹرینٹی کا تصور ہے یہ گریکس اور رومنز کے پاس جا کے میسوپوٹیمیا میں بنا، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آسمانوں کی طرف گئے، تو ان کے صرف 12 احواری تھے، 12 ڈسائپلز تھے۔ اب یہ 12 لوگ جب میسوپوٹیمیا میں گئے ہیں تو رومنز کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ سو انہوں نے بھی، کیونکہ رومنز کے ہاں آج کی سیکولر ورلڈ کی طرح ایک بڑا خوبصورت تصور تھا، وہ کبھی مذہبی بحث کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے آپ کے 100 خدا ہیں ہم مان لیتے ہیں، آپ کے 2 ہیں ہم ان 2 کو بھی مان لیتے ہیں، اور 102 خدا ہمارے خدا۔ مذہبی بحث نہیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے بالکل آج کے امریکہ کی طرح لوگوں کی ریسورسز پہ قبضہ۔ ان کو خدا سے کوئی دلچسپی اور لینا دینا نہیں تھا، ان کا خیال تھا کہ یہ گئے گزرے لوگوں کا خیال ہے۔ پھر مسلمانوں نے یہاں پہ سلسلہ شروع کیا۔ اب اس تاریخ کے پس منظر میں دیکھو کہ جب یہ ساری مسٹسزم، یہ ساری روحانیت ایک انتہائی مابعد الطبیعیات کے سبجیکٹ کو نہ سمجھنے کی کند ذہنوں کے پاس چلی گئی تو انہوں نے اس کو ایک نیا رنگ دیا۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں ہم نے سلسلے بنانے شروع کر دیے، سلسلے تقریباً 4، ہمارے پاس تقریباً کوئی اس وقت more than 60 سلسلے موجود ہیں، جن میں قادری سلسلہ ہے، نقش بندی ہے، چشتی ہے، سہل وردی ہے۔ یہ لوگ ہیں، ہم نے ان لوگوں کو، ان استادوں کو استاد مانتے ہوئے اللہ کی شناخت ان کے ہاتھوں بیعت کر کے کرنی شروع کر دی۔ مقصد پتہ ہے کیا ہوا خواتین حضرات؟ تلخ جملہ یہ، پہلے ہم نے غیر مسلمانوں کو، جوز کو، ہندوؤں کو اور بدھسٹ کو اپنی عقل گروی رکھ دی، عقل ہم نے اپنی ان کو دے دی، جو ان کا مذہب تھا وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا ایز اٹ از۔ اور دوسری طرف جب ہم نے یہ سلسلے بنانے شروع کیے خواتین حضرات، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ نے اپنا دین جو ہے وہ بھی کسی اور کے حوالے کر دیا۔ اب دونوں چیزیں آپ نے لوگوں کے حوالے کر دی۔ اب جب آپ کی عقل ایک اور آپ کی زندگی کا کلچر 2، دونوں کسی اور کے
حکم کے محتاج ہوں تو آج آپ ماشاء اللہ تعالیٰ جب کسی کو اچھے لباس میں جین پہنے ہوئے دیکھیں گے تو آپ اس کو بہتر اس لیے تصور کریں گے کیونکہ یہ آقا کا لباس ہے. اور یہ میں بات آپ سے مذاق میں نہیں کہہ رہا. آج بھی آپ جب انشاءاللہ تعالیٰ یا کبھی جائیں 5 سٹارز میں 7 سٹارز کے اندر تو وہاں پہ جب آپ ریسیپشن پہ جائیں گے تو آپ کو ٹکسیڈو پہنا ہوا نوجوان اور لڑکی ملیں گی. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ زمانہ آخر میں لباس تبدیل ہو جائیں گے, عورتیں مردوں اور مرد عورتوں جیسے دکھیں گے. وہاں پہ آپ اس عورت کو ٹکسیڈو پہنے ہوئے دیکھ کے اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کو ضرور اپریشیٹ کریں. میں اس اپریشیٹ کے ہرگز خلاف نہیں ہوں. میری تو صرف یہ کنسرن ہے کہ میرے دادا مرحوم جو تھے اور میرے نانا مرحوم جو تھے وہ اچکن اور پگ پہنا کرتے تھے, اور یہ ان کی نشانی تھی کہ وہ اچکن پہنتے تھے. پھر ٹرکس کے زمانے کے بعد جو گنبد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو سبز رنگ دے دیا گیا. پہلے وہ سبز رنگ کا نہیں تھا, تو ایک نسبت سبز رنگ کی ہماری رسول سے لگا دی گئی, اور جو لباس تھا وہ ہمارے آباء و اجداد کی نشانی تھا. اب انشاءاللہ آپ جب بھی کسی 5 سٹار میں جائیے گا تو آپ کو 2 لوگ ملیں گے جو سبز رنگ کی اچکن اور سفید رنگ کی پگ پہنے ہوئے ہوں گے, ایک بوٹ پالش کرنے والا اور ایک دروازہ کھولنے والا. آپ کبھی اس پہ اعتراض نہیں کریں گے, آپ کبھی اس پہ اعتراض نہیں کریں گے. اس کا مطلب خواتین و حضرات یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آقا کے آگے اپنی عقل اور دانش کو جو سرنڈر کیا تھا اب ہم اس کا اپنے ہی ملک میں پھل کھا رہے ہیں. اس کے باوجود ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں, ہم قومی ترانہ سن سکتے ہیں, جبکہ ذہنی طور پہ ہم غلام در غلام در غلام در غلام بن چکے ہیں. اب یہاں پہ 2 لفظ کہہ کے بات کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں. مسلمانوں میں جو تصوف کا تصور آیا یہ اس زمانے میں آیا جب کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 200-250-300 سال دور ہو چکے ہوئے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور حدیث بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, میرا زمانہ امن کا ہے, اس کے بعد شاید ایک زمانہ صرف ٹھیک اور آ سکتا ہے. اس کے بعد کیا زمانہ ہوگا؟ فتنے کا زمانہ ہوگا. تو جو ٹھیک زمانہ ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں بھی بڑے فتنے ہیں, وہ ہے صرف خلافت کا دور, اور وہ ہے تقریباً 30 یا 32 سال کا دور. اس کے بعد تمام زمانے جو ہیں وہ آپ کو فتنے کے ملتے ہیں. لیکن ان فتنوں کے باوجود جب زمانہ نیچے کی طرف گر رہا تھا, اس کے باوجود مسلمانوں میں اتنا عقل اور فہم تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان معاملات سے, ان درباروں سے, ان محلوں سے اپنے آپ کو جدا کر لیا. اور جدا کیوں کر لیا؟ اپنی عقل کی وجہ سے؟ بالکل بھی نہیں, اللہ کے رسول کی حدیث کی وجہ سے. ایک صحابی نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا زمانہ میں دیکھوں گا, اب دیکھیے اس کو یہ شک تھا کہ شاید وہ دجال کا زمانہ جو ہے وہ دیکھ لے گا. ہم دجال کے زمانے میں ہیں اور ہمیں الحمدللہ کوئی فکر نہیں ہے. اگر میں دجال کے زمانے کو میں نے پا لیا تو یا رسول اللہ میں اپنے دین کو کیسے قائم رکھوں گا؟ اللہ کے رسول نے نمازوں کا نہیں اس کو کہا, حج کا, عمرے کا, زکوٰۃ کا نہیں کہا صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا اور اس پہ ڈٹ جانا. اللہ پہ بھروسہ رکھنا اور اس پہ ڈٹ جانا. جواب تو کافی تھا. صحابی کی پھر تسلی نہیں ہوئی. کہا یا رسول اللہ میں کمزور انسان ہوں, اگر میں اس وقت اللہ پہ بھی نہ ڈٹ سکا تو اب کیا کروں گا؟ کہا اس سے کم پہ اللہ سودا نہیں کرتا, اس سے کم پہ اللہ سودا نہیں کرتا. پھر تو ایسا کرنا کہ زمانے سے تنہائی اختیار کر لینا. جب اللہ کو ڈٹ کے قائم نہ کر سکو تو پھر زمانے سے تنہائی اختیار کر لینا. ان صوفیہ اکرام نے جو تنہائی اختیار کی وہ اس لیے نہیں کی کہ قابل لوگ تھے, وہ اس لیے کی کہ یہ اس مقابلے پہ نہیں آ سکتے تھے جس مقابلے پہ دربار اس وقت موجود تھے. اب امیات کے سامنے کون صوفی ہے, کون ابو حنیفہ ہے جو اس کے آگے کھڑے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی غور فرمائیے, سب سے جو ہمارے پرانے امام ہیں, امام مالک جو قریب ترین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کی کتاب ہے موطا, اور موطا بہترین کلیکشن سپیریئر آف دا سپیریئر موسٹ کلیکشن ہے احادیث کی. اور اس میں انہوں نے ان احادیث کی شرح بھی قائم کی. شرح قائم کرنے سے مراد ہوتا ہے انٹرپریٹیشن,
اور اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. انٹرپریٹیشن بھی انہوں نے حدیث کی اور کیسے کی؟ پہلے مسئلہ قائم کیا اپنے ذہن میں، پھر اس مسئلے پہ حدیث کو ڈھونڈا، پھر اس حدیث پہ صحابہ کی رائے دیکھی، صحابہ کی رائے کے بعد تابعین کی رائے دیکھی، پھر تبع تابعین کی رائے لی، پھر اہل مدینہ سے جا کے پوچھا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، یہ شخص تو خاندان تو تمہارے درمیان زیادہ رہا، پھر اس کے بعد اپنی رائے دی. یہ شرح. اتنے بڑے اسکالر کو ہم نے اپنی 6 بنیادی حدیثوں کی کتاب سے نکال باہر کیا. موتا ہماری 6 کتابوں میں شامل نہیں رہی. مہدی کا دور تھا، خلیفہ تھا، اس نے کہا امام سے کہ تمہاری کتاب بہت اچھی ہے. اب غور کیجئے، آج ہماری تھکی ہوئی کتاب کو بھی کوئی کہے، زرداری صاحب کہیں کہ جناب آپ نے کتاب اپنی پی ایچ ڈی میں لکھی، اس کتاب کو میں لاہور کالج کا سلیبس بنا دوں، کون ہوگا جو کہے گا نہ بناؤ؟ کون ہوگا جو کہے گا نہ بناؤ؟ مالک نے کہا میری کتاب کو تم قانون نہیں بناؤ. کہا کیوں قانون نہ بناؤ؟ کہا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جب جس زمانے میں جیسے جیسے دیکھ کے اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے، انہوں نے دین کو ویسا قائم کیا. اب یہ سارے لفظ کیا بتاتے ہیں؟ ہر کسی نے اللہ کے رسول کو مختلف انداز سے دیکھا ہوگا. کسی نے ہاتھ باندھے دیکھا ہوگا، کسی نے ہاتھ کھلے دیکھا ہوگا، کسی نے ہاتھ ناف کے اوپر دیکھا ہوگا، شاید کسی نے داڑھی کو اور طرح سے دیکھا ہو، شاید کسی نے 2 گٹھ داڑھی دیکھی ہو. جیسے جیسے دیکھا، کہا ان لوگوں نے اپنے ملکوں میں جا کے دین کو قائم کر دیا ہے. خدا کے ولی میری اس کتاب کو رائج کر کے ان کے دین کو خراب مت کرو. اب یہ دین خراب پتہ ہے کیوں ہوا؟ کیونکہ مسالک میں ہر مسلک یہ کہتی ہے کہ میرا جو رائج کردہ سنت ہے وہی حتمی اور وہی آخری فیصلہ ہے. پھر خواتین و حضرات، ہمارے ہاں جو اس روحانیت کے اوپر سب سے زیادہ ابتدائی طور پہ کسی نے لکھا وہ ہیں حضرت علی حجویری. انہوں نے بنیادی طور پہ روحانیت کو ایک ایکڈیمکل ٹچ دیا اور انہوں نے کہا کہ روحانیت کا اصول قائم کیا علم کے ساتھ. کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ 2 لوگ ہیں مثال کے طور پہ، اور ایک بہت قابل اور پڑھا لکھا انسان ہے اور ایک بالکل بغیر کسی علم اور تعلیم کے ہے، لیکن دونوں میں نیت اور جذبہ ہے اللہ کو ڈھونڈنے کا. اللہ کو ڈھونڈنے کا جذبہ دونوں میں ہے. دونوں اللہ کو ڈھونڈنے کے سفر پہ نکلیں، اگر مثال دیتے ہیں وہ، اگر نکلیں ڈھونڈنے کے لیے اور خدا ان کو مل جائے تو جو بے عقل ہے وہ اللہ کو ملنے کا حادثہ برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ بن جائے گا مجذوب. اور جو اللہ کو ملنے کے بعد اللہ کی دی ہوئی عقل اور علم کو استعمال کرے گا وہ آئے گا واپس زمانے میں، اصل حالت میں، اور پھر تدریس دے گا، لوگوں کو پڑھائے گا. جو نہیں پڑھائے گا تجربے سے اپنے علم کے زور پہ واپس آ جائے گا، اس کا نام رکھا کتب، اور جو پڑھائے گا اس کا نام رکھا کتب الارشاد. وہ کتب جو اپنے علم کے وسیلے سے لوگوں تک فیض دے سکے. جو فیض نہ دے سکے، یہاں انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی. جب جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ فلاں بستی کو جا کے اڑا دو، تو جبرائیل علیہ السلام گئے اور کہا واپس آ کے بغیر اللہ کا حکم مانے واپس آ گئے، کہا اے اللہ وہاں تو تیری عبادت کرنے والا ایک شخص موجود ہے جو جب سے ہوش سنبھال کے اس کائنات میں آیا وہ تیرا ہی ذکر اور تیری ہی تسبیح کرتا ہے. اللہ نے کہا دوبارہ جاؤ جبرائیل، اور جب اس بستی کو تباہ کرنا تو سب سے پہلے اس بابے کو مارنا، پھر بستی کو تباہ کرنا، کیونکہ اس بابے کی وجہ سے اس بستی نے کوئی فیض نہیں پایا. یہ ہے خواتین و حضرات مقام ایک استاد کا. اگر پڑھانا سنت ہو تو اللہ کے رسول سے بڑا تو کوئی استاد نہیں آیا. ہم روحانیت ڈھونڈ رہے ہیں ہندوؤں میں، بدھسٹ میں، سکھوں میں، ایسے مابعد الطبیعات فلسفوں میں جو فلسفے مابعد الطبیعات ہی نہیں، وہ تو فلسفے کا درجہ بھی نہیں رکھتے، بلکہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے مسٹیک کا. مسٹیک کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. اس لیے اگر آپ غور کیجئے گا زیادہ تر بابے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے حکم نہیں ہے اس بات کا. انسان پوچھے بھائی تم نے حکم لینا کس سے تھا؟
اس لیے وہ حکم آپ تک ٹرانسفر نہیں کرتا کہ اس کا تذکرہ اور ذکر نہ کیا کرو، یہ شفیع ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ تذکرے جو ہیں یہ پھر اس انسٹیٹیوشن کی طرف چلے گئے۔ لیکن غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں بھی لائے تھے تو ہمارے ہاں وہ استاد موجود تھے جو اپنے شہر میں بیٹھے ہوئے جنوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ سبا کا تخت کون لے کر آئے گا، تو پھر جن بھی کون سا لے کر آتا تھا، جو طاقتور نہیں ہوتا تھا، فرید جن لے کر آتا تھا۔ کیوں طاقتور ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ کتاب کا علم رکھتا تھا۔ سو کتاب کا علم جو سنت بنا وہ صرف اس لیے نہیں بنا کہ اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول بھی اسی سنت پر آئے جو اللہ نے آپ سے پہلے قائم کی ہوئی تھی۔ بڑا وہ ہے جو علم رکھتا ہے۔ پھر دو باتیں صرف کہہ کے آپ کے سوال و جواب کی طرف آتا ہوں۔ خواتین حضرات، بایزید بسطامی ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو ان کو ایک بوڑھی سی مائی ملی اور اس مائی نے اپنے سر پہ وزن اٹھایا ہوا تھا۔ میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ آبجیکٹیوٹی کو اگر آپ چھوڑ دیں گے نا، آبجیکٹیوٹی کو، ریشنالٹی کو، تو آپ کا دین جو ہے وہ آپ سے جدا ہو جائے گا۔ آٹا اٹھایا ہوا تو اس نے بایزید کو آواز دی، جیسے گاؤں میں کوئی بھی عورت ہو، بڑی بزرگ عورت ہے تو اس کو کیا کہ یہ بلال کتب جا رہا ہے یا یہ اس نے تو کہنا کاکا ادھر آ، اے میرا وزن چک۔ اس نے بھی بایزید کو بلایا، کہتی ہے چک آٹا۔ اب بایزید جو تھا وہ بابا تھا، بڑا بابا تھا، اس نے جنگل سے ایک شیر کو بلایا، تذکرۃ الاولیاء میں واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس نے شیر کو کہا کہ اس عورت کا جو سامان ہے یہ شہر چھوڑ کر آ۔ اب وہ رکھ دیا شیر، اور شیر شہر کی طرف جانے پر لگ گیا۔ تو اب وہ تھوڑا سا کمال حسن اور کمال فن تو پھر تکبرانہ علم کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ بایزید نے اس عورت سے کہا کہ آپ جب شہر تشریف لے کر جائیں گی تو لوگوں سے کیا کہیں گی کہ بایزید نے آپ کی کیا مدد کی؟ کہتی ہے میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گی کہ بایزید کو تم تو بڑا بابا سمجھتے ہو، انتہائی کم ظرف اور نیچ انسان ہے۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا تم یہ کیوں کہو گی؟ اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں نے کام تجھے کہا تھا، تو نے اپنے کندھوں کا بوجھ ایک جانور پہ ڈال دیا، تو بایزید کیا تو جانور سے بھی کمتر ہے کہ تو میرا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتا؟ اور پھر اللہ نے شیر کو میرا وزن اٹھانے کے لیے نہیں بنایا، شیر کا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ بایزید تو اس زمانے میں بھی اتنا کم علم نکلا، میں زمانے کو یہی بتاؤں گی جا کے۔ اس لیے بایزید کو جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے استاد کون ہیں تو وہ کہتے تھے ایک مائی ہے، اور اس مائی کا تذکرہ اور نام اس کائنات میں کہیں کسی کو نہیں پتا کہ اس مائی کا نام کیا تھا۔ پھر ایک آخری بات، دو باتیں صرف آپ سے کہتا چلا جاؤں۔ ہمارے ہاں ایک مزاج آ گیا ہے، کوئی بھی چیز ہو نا، آپ کو کوئی اچھی چیز لگ رہی ہو نا تو فوراً تالیاں بجانا شروع کر دیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، یہ مزاج ہے نا ہمارا ایک۔ اللہ کے رسول نے کیا مزاج بتایا تھا کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے مزاجوں سے بات نکل گئی، پتہ ہے کیوں نکل گئی؟ کیونکہ ذہنی طور پہ نا ہم ایک تو غلام بن گئے اپنے آقا کے، دوسرے طبیعتاً ہمارا رجحان جو ہے نا وہ لکھنوی ہو گیا۔ لکھنوی انداز میں کیا ہے؟ رات دن سے مختلف ہوتی ہے، رات کی روشنی اور رات کی خوشبو دن کے اندھیروں سے اور بدبو سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ہم نے اس لیے لکھنوی انداز اٹھا لیا کیونکہ یہ انداز ہماری نفس کو اور ہماری طبیعت کو زیادہ بھاتا تھا۔ اب ہم نے اس میں مذہب کو بھی ڈال دیا، ہم نے مذہب کو بھی لکھنؤ کی ایک امراؤ جان بنا دیا۔ شاہ شمس تبریز بڑا آدمی تھا، مولانا روم کے پاس گیا تو مولانا روم کے کاغذوں کو اس نے پانی میں پھینکا۔ مولانا روم پاگل ہو گیا کہ میرا علم پانی میں بہا دیا۔ شاہ شمس تبریز کہتا ہے کہ علم پانی میں بہہ سکتا ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں تیرا علم تجھے واپس کر دیتا ہوں۔ اس نے پانی میں سے خشک صفوں کو نکالا، ان پہ سے گرد جھاڑی اور واپس دے دیا۔ اس کے بعد شاہ شمس تبریز چلا گیا۔ آج بھی نہیں پتا کسی کو کہ شاہ شمس تبریز کہاں چلا گیا، کہاں دفن ہے۔ مولانا روم پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتا رہا، اور ایک ایسی جگہ پر آیا جہاں پہ چاندی کے ورق بنتے تھے۔ چاندی کے ورق آج بھی ویسے ہی بنتے ہیں جیسے تب بنتے تھے، ایک گول برتن کے اوپر چاندی کو رکھ کے آپ چوٹ لگاتے ہیں۔ وہ جو چوٹ لگانے کا ایک ساؤنڈ تھا، شاہ شمس تبریز کے پیچھے بھاگتے ہوئے مولانا روم نے اس ایک کیفیت میں، جب کہ وہ
لوز کر چکا تھا اس شخص کو، جس شخص کو کہ وہ اپنے علم سے بالا تر سمجھتا تھا، اس نے گھومنا شروع کر دیا پاگل پن میں۔ اور خواتین و حضرات، آج تصوف کے اندر ہم نے اسی پاگل کے ڈانس کو صوفیزم بنا لیا، اور شاہ شمس تبریز کی آج ہم قبر بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہ رجحان جو تھے نا خواتین و حضرات، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ اشیاء جو زندہ بھی نہیں تھیں ان کے بھی نہیں تھے۔ اشیاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصار عورت نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو ایک ممبر بنوا دوں، میرا ایک بڑائی جو ایبسینیا سے آیا ہے، حبشی کارپینٹر ہے۔ کہا بنوا دو، وہ بنا کر دیا۔ جب وہ لے کر آئے تو جس لکڑی کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے خطبہ کیا کرتے تھے، اس لکڑی کو وہاں سے اٹھایا گیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث یہ کہتی ہے کہ اس لکڑی میں سے چیخوں کی، رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کی چیخیں ختم ہوئیں۔ یہ لکڑی آج بھی ریاض الجنہ کے جو ممبر کے ساتھ کا کالم ہے اس کے نیچے دفن ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ لکڑی کی آوازیں کیسی تھیں؟ کہا اللہ کی رسول کی باتیں سنا کرتی تھی، اب یہ یہاں سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کا دل جو ہے وہ پھٹ رہا ہے۔ سوچنے کی بات خواتین و حضرات یہ ہے کہ کیا ہم اس جانور جو بایزید بسطامی سے اعلیٰ تر تھا، اور یہ لکڑی جو صحابہ کے درمیان تو رہتی تھی لیکن اشرف المخلوق نہیں تھی، کیا آج ہم اس سے بھی زیادہ ذہنی پسماندگی میں گر چکے ہیں کہ آج ہم جب تصوف اسلام کی بات کریں گے تو ہمارا کلچر جو ہوگا وہ ہوگا جو ہم نے یہودیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے اور بدھسٹ سے لیا ہو۔ میرے خیال میں اگر آپ کسی کو گالی دے دیں تو اس کا تو شاید کوئی خمیازہ ہو سکے معذرت سے، لیکن آپ اگر ذہنی طور پہ خود ایک گالی بن چکے ہوں تو پھر آپ کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس گند اور غلاظت عقل سے ہمیں نکالے تو نکلتے ہیں۔ اپنے تائیں تو ہم نے بڑی کوشش کر لی کہ ہم علم سے بھی دور رہیں، کردار سے بھی دور رہیں، اور محبت رسول سے بھی دور رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ You can ask any question بیٹا۔ سر، دو سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ ایک تو تھوڑا سا مجھے الہام کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ روحانیت اور تصوف کو دو مختلف چیزیں سمجھتے ہیں یا تصوف کے وجود سے ہی انکاری ہیں؟ تھینک یو۔ میں پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دوں۔ میں تصوف کے وجود سے بالکل انکاری نہیں ہوں۔ میں تصوف پہ ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوں، لیکن تصوف تک پہنچنے کے طریقہ کار سے میں انتہائی اختلاف رکھتا ہوں۔ میرے خیال میں وہ صحابی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان سے بڑا تصوف، لیکن لفظ تو تصوف بعد میں آیا نا، آپ زبان رکھنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، یہ زبان بعد میں آئی۔ اس سے بڑا کیا تصوف کا پہلو ہو سکتا ہے، اور کیسے کوئی مسلمان کسی تصوف سے اپنے آپ کو جدا کر سکتا ہے؟ صحابی بیٹھے تھے رسول کے پاس، دو باتیں اگر جلدی سے آپ اجازت دیں تو آپ کو کہتا ہوں، اور باہر نکلے گھر سے تو راستے میں ہوا میں دو چراغ کھڑے تھے، اور ان چراغوں کو دیکھ کے صحابیوں کو چیخ مارنی چاہیے تھی کہ ہوا میں کیوں کھڑے ہیں۔ انہوں نے بالکل نارمیلسی سے ان چراغوں کو اپنے راستے میں چلنے دیا، پھر وہ راستے جدا ہوئے، چراغ بھی جدا ہوئے، اور ان صحابہ کو ان کے گھروں تک پہنچا کر آئے۔ اگلے دن صبح جب ملاقات ہوئی رسول سے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، رات کو چراغوں نے راستہ دکھایا ہمیں۔ اللہ کے رسول نے بھی بڑے اطمینان سے کہا کہ دیکھو ذرا جلدی چلے جایا کرو، فرشتوں کو گلیوں میں کھڑے ہو کے دیر تک رات کو تمہارا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تصوف سے کیسے انکار ہو سکتے ہیں؟ لیکن تصوف کے اختیار کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کو میں بہتر اور افضل سمجھوں گا۔ دوسری بات یہ کہ الہام کا جو تصور ہے ہمارے ہاں وہ شاید ایسا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں باہر سے کوئی طاقت جو ہے وہ بھیجتی ہے۔ اب اس پہ دو باتیں آپ سے کہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ اگر اقبال کو آپ دیکھیں اور اس کی ریکنسٹرکشن کو دیکھیں تو اس نے اس بات کو، الہام کو ایکڈیمکلی کیسے ایکسپلین کیا کہ الہام جو ہے یہ ایجوکیشن، نالج، وزڈم کا بائی پروڈکٹ ہے۔ ایک استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ کلاس میں کون سے لوگ نالائق ہیں، حالانکہ بھی امتحان ہوا نہیں ہوتا،
یہ الہام تو نہیں ہے، یہ تو علم ہے۔ اب جو علم کا فاصلہ ہے، آپ کا علم جو میرے سے زیادہ ہے اور میرا علم جو کم ہے، یہ درمیان کے علم کو کہتے ہیں علم غائب۔ اور اگر مجھے وہ علم حاصل ہو جائے تو غائب ختم۔ تو میں تو اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی غائب ہستی جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ پہ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، معراج ہے ہی ساری شہادت۔ تو مسلمان کے لیے تو میری بہن کوئی بھی غائب شے اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔